جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ایک نیا دن، ایک نئی نشریات، لیکن عزم وہی، سوچ وہی کہ نسل نو کی آبیاری کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہم نے آپ تک اپنی آواز پہنچانی ہے، ہم نے صدا لگانی ہے، آپ تک یہ بات اپنی پہنچانی ہے جو ہم سال ہر سال سے پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ کم و بیش 15 سال احساس فاؤنڈیشن کے قیام کو ہو چکے ہیں، اور آپ کہ ان 15 سالوں میں بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں جس میں احساس فاؤنڈیشن سرگرم عمل ہے۔ ان شعبہ جات کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ وہ خواتین کی امپاورمنٹ کا شعبہ ہے، مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے، مدارس کی تعمیر ہوتی ہے، طلبہ و طالبات کو وظائف فراہم کیے جاتے ہیں، پانی کے لیے ٹیوب ویل لگائے جا رہے ہیں، کنویں کھدوائے جا رہے ہیں، بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کی ماہانہ بنیادوں پر کفالت کی جا رہی ہے، میڈیکل کا شعبہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے شعبہ جات ہیں جو الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے زیر اثر اس وقت چل رہے ہیں۔ آج جو ہم یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں، اس کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ جو قربانی ہونے والی ہے، جو اگلا مہینہ ذی الحج کا آنے والا ہے، جس مہینے میں مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے، اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ہم آپ تک یہ آواز لگانے آئے ہیں، یہ صدا لگانے آئے ہیں کہ اگر اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ قربانی کا یہ فریضہ، یہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، یہ توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے، تو کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنے گھر پر قربانی کر رہے ہیں، ایک حصہ، 2 حصے، یا اگر اس سے زیادہ آپ کی استطاعت ہے، ایک پوری گائے، بکرا، دمبا، جو کچھ بھی آپ کی حیثیت میں ہے، آپ اس مرتبہ کم از کم احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک قربانی ضرور ادا کریں۔ آپ کی وساطت سے انشاءاللہ احساس فاؤنڈیشن قربانی کا یہ فریضہ، جو کہ قربانی آپ کریں گے، احساس فاؤنڈیشن اسے پورا کرے گا، آپ کی جانب سے قربانی کرے گا، نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں، جموں کشمیر میں، پھر پاکستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہ قربانی کی جاتی ہے، ہندوستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر یہ قربانی کی جاتی ہے، جموں کشمیر میں بھی قربانی کی سہولت احساس فاؤنڈیشن اس سال آپ کو دے رہا ہے۔ آپ مختلف پیکیجز بھی ہیں جو ہماری اسکرین پر ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی ہیں، بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس طریقہ کار پر عمل کر کے آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ بات ساتھ ہی بتاتا چلوں کہ جہاں پر آپ یہ قربانی احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ کریں گے، تو پھر اس کے بعد آبویسلی آپ کسی اور جگہ پر موجود ہیں، خاص کر میں جو ہمارے سمندر پار پاکستانی ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ وہ تو دیار غیر میں ہم سے بہت دور ہے، لیکن جو قربانی کی جا رہی ہے وہ پاکستان، انڈیا اور جموں کشمیر میں کی جا رہی ہے، تو پھر جو اس قربانی کا گوشت ہوتا ہے، الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے پاس ایسی ٹیم ہے جو قربانی کے اس گوشت کو مستحقین تک بہت اہتمام کے ساتھ پہنچاتی ہے، بہت احتیاط کے ساتھ بھی پہنچاتی ہے کہ وہ قربانی کا گوشت خراب نہ ہو۔ جہاں پر کچا گوشت پہنچایا جاتا ہے، وہیں پر اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں، دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، جہاں پر قربانی کا گوشت اگر ہم کچا پہنچا دیں تو ان کی استطاعت نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اس گوشت کو پکا سکیں، اس گوشت کے لیے جو دیگر لوازمات چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو احساس فاؤنڈیشن اس ضرورت کو بھی سمجھتا ہے، اور بہت سے جگہوں پر یہ گوشت باقاعدہ پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر پکانے میں بھی سونے پر سہاگا کہہ لیجئے، پکانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے ہانڈی بناتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں میں کوئی دعوت رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس ایک سادہ سی ہانڈی نہ ہو، بلکہ انواع و اقسام قسم کی چیزیں ہم بنا کر لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے، ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آتا ہے، تو اس قدر دھیان اس چیز کے اوپر رہتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اس چیز کا بھی دھیان رکھتا ہے کہ جب اس گوشت کو تقسیم کیا جائے تو اچھے انداز میں پکا کر تقسیم کیا جائے، اور پھر اس کے لیے جو بقرعید میں ایک تہوار کہہ لیجئے، ایک روایت کہہ لیجئے ہماری ہے کہ ہم باربیکیو کا بھی ایک اہتمام کرتے ہیں بقرعید میں، وہ معاملہ جڑا ہوا ہے، نوجوان دوست بھی کرتے ہیں، گھروں میں بھی فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں بھی جو ہے وہ باربیکیو کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ باربیکیو بھی بناتا ہے، دیگر ہانڈیاں بھی تیار کی جاتی ہیں، اور پھر لوگوں کو مختلف دسترخوانوں پر یا ان کے گھر کی دہلیز تک جو ہے وہ یہ پکا ہوا کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے۔ پھر جو چرم قربانی ہے، اس سے جو رقم حاصل ہوتی ہے، میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ مختلف شعبہ جات ہیں احساس فاؤنڈیشن کے جو اس وقت چل رہے ہیں، چرم قربانی سے حاصل کی گئی رقم ان تمام نیک کاموں میں، فلاحی کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک پورا نیٹ ورک ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک ایسوسی ایشن ہے، ہمارے رضاکار موجود ہیں، ہماری ایگزیکٹو ٹیم موجود ہے، ہائر اتھارٹیز
موجود ہیں, علماء کرام کی زیر سرپرستی الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے. تو تمام شعبہ جات میں الحمدللہ ماہرین موجود ہیں, والنٹیئرز ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بتاتے ہیں, اس کے مطابق ہماری ہائر اتھارٹیز فیصلہ کرتی ہے. پھر ان تمام فیصلوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ایگزیکٹو ٹیم ہے جو ان تمام فیصلوں کو گراؤنڈ لیول پر جا کر دوبارہ سے ایگزیکیوٹ کرتی ہے. تو الحمدللہ یہ چیریٹی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, فلاح کا کام ہے. بہت اچھے انداز میں الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے, اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا کینوس وسیع تر ہوتا جا رہا ہے, اس کا دائرہ کار الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ماضی قریب میں بہت سے ممالک میں, مسلم ممالک میں قدرتی آفات کا سلسلہ بھی رہا, اس میں سر فہرست جو ہے وہ ترکیہ کا ایک معاملہ رہا کہ وہاں پہ زلزلہ آیا تھا پچھلے سال, اور پھر شام میں بھی اس طرح کے حالات تھے, پھر پاکستان میں, افغانستان میں. تو الحمدللہ نہ صرف اس فاؤنڈیشن کا, اس ٹرسٹ کا دائرہ کار پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی یہ فاؤنڈیشن کوشش کرتی ہے کہ جہاں کہیں حضرت انسان تکلیف میں ہو, ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن, یہ ٹرسٹ اپنے تئیں جو ممکن ہوتا ہے وہ کرتی ہے, اور آپ تک یہ صدا لگاتی ہے, یہ آواز لگاتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے, تاکہ خیر کا وہ کام جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو آنے والے وقتوں میں ہم مزید بڑھاتے چلے جائیں. یقینی طور پہ یہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہوگا. میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ قربانی پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں, اور آپ پاکستان میں گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے 405 گریٹ بریٹن پاؤنڈ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ گائے میں شیئر ان کاؤ ہے تو وہ آپ کو 65 گریٹ بریٹن پاؤنڈ کا پڑے گا. اگر آپ ایک بکرا پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو 135 گریٹ بریٹن پاؤنڈ یعنی کہ 135 UK پاؤنڈ کا آپ وہ بکرا قربان کر سکتے ہیں. قربانی اگر آپ انڈیا میں کرنا چاہتے ہو, ایک مکمل گائے آپ انڈیا میں قربان کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ 175 UK پاؤنڈز. شیئر ان کاؤ از آف پاؤنڈز 25 UK پاؤنڈز. اگر آپ انڈیا میں ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ 120 UK پاؤنڈ کا ہے. جموں کشمیر میں بھی قربانی کی سہولت ہے, میں نے آغاز میں ذکر کیا, ایک پوری گائے جموں کشمیر میں 455 UK پاؤنڈ کی ہے. گائے میں ایک حصہ اگر آپ کشمیر میں لینا چاہتے ہیں تو 65 UK پاؤنڈز. اگر آپ ایک بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں کشمیر میں تو یہ 150 UK پاؤنڈز کا ہے. پاکستان میں قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں امریکہ سے, کینیڈا سے اور قرب و جوار کے اس علاقے کے یعنی کہ ممالک سے دیکھ رہے ہیں, ناردرن امریکہ کے ممالک سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور جتنے بھی ملک وہاں پر ہیں, اور آپ پاکستان میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک گائے $560, گائے میں ایک حصہ $80, ایک بکرا پاکستان میں قربان کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ ول کاسٹ یو اراؤنڈ $175. اگر آپ قربانی انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ایک مکمل گائے $259, گائے کا ایک حصہ $37 اور ایک بکرا انڈیا میں $160 کا ہے. اگر آپ قربانی جموں کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں USA, کینیڈا اور قرب و جوار کے دیگر ممالک سے دیکھ رہے ہیں تو $574 میں آپ پوری ایک گائے کر سکتے ہیں. گائے کا ایک حصہ $82 کا پڑے گا. اور اگر آپ ایک بھیڑ قربان کرنا چاہتے ہیں جموں کشمیر میں تو یہ آپ کو $195. پیمنٹ میتھڈز بڑے آسان ہیں جو آج کل رائج ہیں, اور انٹرنیٹ بینکنگ کی سہولت بھی موجود ہے. ویزا کارڈ کے ذریعے بھی آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں, ماسٹر کارڈز کے ذریعے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا لنک بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہے. اٹس ویری سمپل, آپ نے جسٹ ہماری ویب سائٹ پر کلک کرنا ہے, سامنے آپ کو ایک پورٹل دکھ جائے گا آن لائن قربانی کا. آپ نے قربانی کے پورٹل پر کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سامنے آپ کو پیمنٹس کے میتھڈ دکھ جائیں گے. آپ اپنی پیمنٹ کریں, اپنی قربانی بک کریں. ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی ہیں, اسٹوڈیوز کے نمبر بھی ہیں, آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی نمائندہ چاہے تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتا ہے, ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر سکتا ہے, معلومات لے سکتا ہے. ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں, اور پھر جس بھی چیز میں قربانی کے جس بھی سیگمنٹ میں آپ کا دل بھرے آپ وہ قربانی کی وہ چیز بک کر سکتے ہیں. یعنی کہ پوری ایک گائے کر سکتے ہیں, ایک حصہ بھیڑ, بکرا پاکستان میں, انڈیا میں. پھر پاکستان اور انڈیا کے مختلف علاقے میں آگے وہ ذکر بھی کر دوں گا. اگر آپ کوئی اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ہی آپ نے یہ قربانی کرنی ہے, پاکستان کے مثال کے طور پہ آپ کراچی میں کرنا چاہتے ہیں, یا بنگلہ دیش میں آپ چاہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ہو, بہار میں ہو, جھارکھنڈ میں ہو, تو یا جموں کشمیر میں آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ قربانی کرنا چاہتا ہوں اور پھر مخصوص علاقہ ہے اس کا کہ اپوارہ میں ہو یا سری نگر میں ہو, تو آپ وہاں پر بھی اسپیسیفائی کریں
کر کے اپنی قربانی میں یہ تفصیلات لکھوا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا پروگرام کے آنے والے حصے میں، انشاءاللہ مزید تفصیلات بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ایک خوبصورت پینل مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں عالم دین بھی ہیں، سماجی شعبے کی نمائندگی بھی اور ثنا خوان رسول بھی ہیں الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ۔ میں مہمانوں کا اپنے تعارف آپ سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آج ایک نوجوان عالم دین ماشاءاللہ موجود ہیں، اکثر و بیشتر آپ انہیں احساس فاؤنڈیشن KGN کی نشریات میں دیکھتے ہیں، علامہ سید اصغر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ عمران بھائی، طبیعت بخیر ہے؟ بہت کرم الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف ہے۔ علامہ صاحب کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی اکثر و بیشتر آپ انہیں QTV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں، صحافت سے وابستگی رہی ہے، سینئر براڈ کاسٹر ہیں اور سماجی شعبے میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ سید حمید اشرفی صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں۔ حمید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بہترین، طبیعت بخیر ہے؟ آج ایک بار پھر سے آپ کا ساتھ، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا کم و بیش 3 گھنٹوں کے لیے، انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ ضرور۔ ایک نوجوان ثنا خوان رسول، بہت اچھی آواز کے مالک جناب جہانزیب کریمی آج نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جہانزیب بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک حمد پروگرام میں شامل کر لیں اور پھر وہ رب کے بابرکت نام کے ساتھ، اور پھر جو ہے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ جی جہانزیب بھائی۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، اشجار کے پتوں نے کہا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی جہانزیب بھائی، ماشاءاللہ۔ سلامت علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ جب بھی بقرعید کا مہینہ آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے اور بقرعید کا یہ تہوار ہوتا ہے جس میں مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، درس نظامی میں ایک چیز میں نے علماء کرام سے ہی سنا ہے کہ ایک تکرار کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے سبق کو یاد کرتے ہیں، اسے دہراتے ہیں، پھر وہ طالب علم آپس میں بیٹھتے ہیں اور پھر تکرار کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور تکرار آپ انہی چیزوں کی کرتے ہیں جو پہلے سے آپ کے علم میں ہوتی ہے، جو آپ کو پتہ ہوتی ہے، اور تکرار کا مطلب یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ایک ریمائنڈ ہو جاتا ہے، وہ دہرا لیا جاتا ہے اسے، اور اگر اس کے کچھ نکات انسانی ذہن سے محو ہو گئے تو وہ دوبارہ سے اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس موقع پر جو ایک بالکل بنیادی سا سوال ہے کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت قربانی کی ہے کیا، اس سے ہی آغاز کرتے ہیں اور پھر دیگر حوالوں سے بھی گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور عمران بھائی آپ لوگوں کو بھی اور ہمارے کیو ٹی وی کو سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ الحمدللہ دوبارہ مدعو کیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کسی بھی چیز کے لیے نا اکثر ہم کسی سیٹ اپ میں ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے گفتگو جب شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر بات کو ایک ہی بات کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ والی بات ہے کہ تکرار کے حوالے سے۔ تو ایک بزرگ کی بات بڑی پیاری یاد آ گئی، تو وہ جب کہیں بیٹھے ہوتے تھے تقریر بیان کر رہے ہوتے تھے تو وہ ایک ہی گفتگو کو بیان کر رہے ہوتے تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ ایک ہی ٹاپک کو لے کر بار بار کہتے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا پہلے ایک کو تم یاد کر لو، اس پہ عمل کر لو، پھر میں دوسرا آگے سبق بڑھاؤں گا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم جب چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا عمران بھائی وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے بہت سارے مسائل، بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے درمیان پہ لے کر آتے ہیں۔ کسی قربانی کا جانور لے کر آنا قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کے لیے اہتمام کا کرنا، پھر اس کے لیے شیڈ لگانا، بہت ساری چیزیں ہیں، قصائی کا اہتمام کرنا، بہت ساری چیزیں، لیکن مین جو اصل اپنے بچوں، اور یہ حوصلہ بچوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے بڑوں سے زیادہ جو ہے نا اس کی یعنی کہ خواہش، اس کا جذبہ وہ بچوں کے اندر، شوق کہہ لیں وہ بچوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس جذبے کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا یہ قربانی کرتے ہیں کیوں ہم، اس کی مین وجہ کیا ہے، احساس کیا ہے، بیٹا یہ کیوں کرتے ہیں، اور یہ قربانی جو حضرت سنت ابراہیم رکھا گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے کون، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا تھا بیٹا جس کی بنا پر ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ، قربانی کے اس معاملات کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹا کہ ہمیں جو ہے، ہمیں یہ جو ہمارے دین میں یہ جو چیز رکھی گئی ہے اس کی وجہ کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیوں ہے ایسا۔ تو ہمیں یہ لازمی ہمارے بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ سنت ابراہیم جو ہے وہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس کو اللہ کے نبی نے کہا ابو الانبیاء، انبیاؤں کے باپ لقب دیا ابو الانبیاء۔ تو یہ ہمیں عمل ہو گیا، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اتنے پیغمبر اللہ کے حکم سے بے شک، لیکن یار اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم تھا، بے شک اللہ انسانی معاملے میں اگر دیکھیں جی ایک سوال تو بنتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو اور اولاد بھی ایسی جو اتنی منتوں اور مرادوں سے مانگی گئی ہو، 90 سال کے بعد، جی 90 اما ہاجرہ کی عمر 90 سال تھی، 90 سال کی اور عمر، حضرت ابراہیم کی عمر 100 سے اوپر تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی اور وہ بھی وہ لے کے جا رہے، وہ باپ کا دل کیسا، لیکن بات تو پھر وہی ہے نا کہ اللہ کے حکم پہ ہم نے مان لیا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تو، لیکن دیکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ عمل کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اس سے پہلے 14 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی تو پیش کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بھی تو پیش کیا نار میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ آزمائش خود ان کے اوپر پہلے آئی، اور ایسی آئی کہ اس وقت کوئی نہیں تھا ان کو لے جانے والا، یا انہوں کو خود سے آگ میں جب ڈالا، اور ایک دن نہیں کہا جاتا ہے کہ کئی دنوں تک آپ اس آگ میں موجود رہے، کئی دنوں تک آپ موجود رہے، اور پھر جب وہ راضی ہو گئے، اس پہ راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم یہ کہہ دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کیا کہنے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلے عمل انہوں نے اپنے ساتھ کیا اللہ کے حکم سے، یہ رب کا، لوگ کہتے ہیں کہ یار بچے کو کیوں کر دیا، تو پہلے اللہ کی آزمائش میں خود اترے، اس کے بعد پھر آپ کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد خوشی، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بڑی مشکلوں سے یا دعاؤں سے کسی کو اولاد نواز دے، اور نوازنے کے بعد پھر وہ کوئی اس کی خدمت کیے بغیر، اس کی کوئی خوشی ملے بغیر، یعنی کہ ابھی ہوئے اسماعیل علیہ السلام، اور ان کو جا کے ویران میں جا کے چھوڑ کر آ رہے، ان کو ہاجرہ کے ساتھ ویران میں جا کر چھوڑ کر آ رہے، اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کا، اور یہ تمام عمل، تمام چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ ان سب کا تعلق اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور یہی عمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب معاملات ہو گئے، جب آزمائش سے پورے ہو گئے، وہ لے کر جایا گیا۔ اور یہ دیکھیں آج بھی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا تھا، اس وقت بھی شیطان بہکاتا تھا کہ اے ابراہیم یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں اپنے جسم کا، تمہیں پتہ نہیں اپنے اس کا، تم جل جاؤ گے۔
اور اسی طرح سے جب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ جب وہ لے جانے لگے تب بھی پھر شیطان نے وہاں حجرہ کو بہکایا۔ تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کا سلسلہ ہمارے ساتھ قربانی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہمیں بھی ہمارے ضمیر سے ہمارے لوگوں کے ارد گرد میں کہ یار یہ قربانی تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، اس سے بہتر عمل، یہ شک اور یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ تمہارا پیسہ ختم تو نہیں ہوگا، یہ پیسے قربانی جو تم کر رہے ہو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ تو ان سب کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ابراہیم کا جو سلسلہ پیدا کیا، یقین مانے صرف اور صرف اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آج کئی انبیاء پیغمبر گزرے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، لیکن دیکھیں ان میں سے جو ہے ہر سال جو جذبہ، جو شوق ہر سال اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیتا ہے، ان کے اس اثار کی وجہ کر اللہ تعالیٰ ہر سال لوگ جو ہیں ابراہیم سنت ابراہیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل بالکل سنت ابراہیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو قربانی، یہ فریضہ ہے قربانی کے حوالے سے، تو ہمیں الحمدللہ اس کو کرنا، کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کر کر اللہ کو راضی کیا، تو ہمیں سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے بعد ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کی طرف جو ہے مائل ہونا اور اس جذبے کو بڑھانا۔ اور پیغام یہی تھا نا کہ جب اذن الہی ہو، جب حکم خداوندی ہو تو پھر وہاں پہ حجت تمام ہو جاتی ہے، بے شک وہاں پہ سوال نہیں بنتا۔ نہیں ہوتا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جب خالق نے کہہ دیا تو بات ختم، حجت تمام، اس سے آگے سوال نہیں۔ بالکل، چاہے ہمارا مال ہو، ہماری اولاد ہو، ہمارے اہل و عیال ہو، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے قربان۔ اور یہی کیا یہ ہمیں اس چیز، ہمارے اس خیال کو، اس سوچ کو تقویت دیتا ہے نا کہ ہم اللہ ہی کی جانب سے ہیں اور ہم وہیں لوٹائے جائیں گے۔ بے شک، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں نا۔ یہ اس چیز کا ایک پریکٹیکل، ایک عملی نمونہ تھا جو ہمارے اجداد نے دیا، جو ہمارے اسلاف نے دیا۔ حمید بھائی، کیا قربانی کی روح آج ویسے قائم ہے کہ جو جذبہ، اوبویسلی وہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ تو، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس کو نقل کرنے کی۔ آپ سمجھتے ہیں معاشرے میں آج کوئی اس طرح کا جذبہ ہے اور مطلب لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر سمجھ رہے تو تعداد اس مطلب ان لوگوں کی کتنے فیصد تک ہوگی کہ جو اس سوچ سے کرتے ہیں، یا ہم اس بنیادی مقصد سے ہٹ رہے ہیں؟ عمران بھائی، سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بالکل، تو میں اور آپ تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی۔ تو قیامت تک انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ اور اسی ایثار کے ساتھ یہ قربانی ہوتی رہے گی۔ ہاں، زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، لیکن جو چیز مرکز نگاہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے انسان قربانی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کتنے لوگ جانور لے کر آتے ہیں، اس میں ان کا بنیادی نقطہ اکثریت کے لحاظ سے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت پوری دنیا کے مسلمان، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں بھی لوگ آباد ہیں، آپ نے دیکھا جو بھی ان کو سہولتیں میسر ہوتی ہیں اور جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ سرد نہیں ہوگا۔ ہاں، مہنگائی کے حساب سے اس کے اندر پریشانیاں ضرور آئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر لوگ انفرادی جانور کیا کرتے تھے، اب اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیتے ہیں، جس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس انداز سے وہ کام کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جذبے میں قطعی طور پر کمی نہیں واقع ہوئی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ مہنگائی کے حساب سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس اب کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان کے پاس تو ظاہر قربانی بھی واجب نہیں ہے جن کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے وہ اسی شان کے ساتھ جو ہے نا وہ قربانی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیز موجود ہے، ہاں، لیکن چیلنجز تو ہے نا، ایک ازل سے ابد تک ایک مطلب شیطان کا اور انسانوں کا ایک مقابلہ تو جاری ہے نا، نیکی کا اور بد کا ایک مقابلہ تو جاری ہے نا، اور وہ شیطان کی تو کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور انسان کو بہکائے۔ اگر قربانی سے روک نہیں سکتا تو وسوسے ڈال دے، نیت میں خرابی پیدا کر دے، تو کسی بھی ہیلے بہانے سے وہ انسان کو۔ علامہ صاحب، آپ کی جانب اگر ہم یہ سوال رکھیں کہ کیسے اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کہ مسلمان قربانی کر رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور اگر ان سے سوال پوچھا جائے تو زبان سے تو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم یہ
یقینی طور پر اللہ کے لیے کر رہا ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کے پاس نہ ہمارا مال پہنچتا ہے، نہ جانور پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ چمڑی پہنچتی ہے، اللہ کے پاس تو ہماری نیتیں جاتی ہیں، ہماری نیتوں کا اخلاص جاتا ہے، زبان سے تو وہ اقرار کر رہا ہے، لیکن اگر دل میں اس کے کہیں پر یہ خیال آ رہا ہے یا وسوسہ شیطان پیدا کر رہا ہے تو اس سے بچے کس طرح سے انسان؟ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم تمہیں مال دے کے بھی آزماتے ہیں اور مال کو لے کے بھی آزماتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی چیز کا ہونا یا کسی کے رزق کا ہونا، مرتبے کا ہونا، بلندی کا ہونا، دولت کا ہونا، شہرت کا ہونا، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اللہ کے راضی ہونے کا اللہ کے راضی ہونے کا مین مقصد ہی یہی کہ اللہ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. واہ. اللہ کے راضی ہونے کا مین مقصد ہی یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں مسند عطا فرما دیا، دولت عطا فرما دیا ہے تو تم اس کے لیے اگر تمہاری نیت میں نیکی کی خواہش ہے، نیکی کرنے کا عمل ہے، تو سمجھ جانا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے نا، تمہاری یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس چیز کو قبول کر لیا. نیکی کا آپ کے اللہ اس سے راضی اسی چیز سے کہ تمہیں نیکی کی توفیق اللہ پاک دے. رب تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق عطا کرے. اور جب تک تمہارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی اور نیکی اور عبادت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جتنا نوازا جائے، تم جتنا دکھاوا، جتنی جو بھی چیز کرو، اللہ تمہاری ہر چیز کو قبول کرے گا. اور اگر نیکی نہیں ہے اور تم سارے عمل کر رہے ہو تو توفیق اس کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم کر رہے ہو، وہ پھر ریاکاری میں چلا جائے گا اور تمہارے صرف دکھاوے میں چلا جائے گا. تو تمہیں توفیق نیت کے ساتھ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ چیز جو ہے تمہارے لیے قبولیت ہے. ہاں، اور جانوروں میں یہ حکم بھی ہے کہ خوبصورت جانور کا انتخاب کیا جائے، فربہ ہو، کسی نقص سے پاک ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو، نہ پیدائشی نہ پھر بعد میں کوئی اس طرح کا چوٹ وغیرہ لگ جائے. تو ایک انسانی فطرت ہے کہ جو بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے دل اس کی جانب مائل ہوتا ہے اور پھر ایک نگاہوں میں رشک کی کیفیت ہوتی ہے. اور بادی النظر میں کہیں نہ کہیں وہ اگر جانور گھر کے باہر بندھا ہے تو دوست احباب آتے ہیں یا محلے میں لوگ ہوتے ہیں، گلی میں رہنے والے لوگ، فلیٹس میں رہتے ہیں تو کمپاؤنڈ میں رہنے والے، وہ دو چار لوگ گزرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ جانور تو بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ جانور تو بڑا اچھا ہے. اچھا، وہ اچھی نیت سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے دل میں یہ خیال ایک فطری عمل ہے. اس سے کیسے اپنے آپ کو، اس وسوسے سے اپنے آپ کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں وہ اصل مین مقصد ہے کہ دنیا لانے کے بعد ہر بندے کی اگر فروا جانور لے کر آ رہے ہیں آپ، اگر تندرست لے کر آ رہے ہیں، اچھی قیمت میں لے کر آ رہے ہیں، اور نیت صرف اس کی رضا حاصل کرنا، رب کی قرب کو حاصل کرنا. اگر کوئی بندہ بولا یار ماشاءاللہ بڑا مہنگا لیا آپ نے، ماشاءاللہ یار بڑا تندرست لیا آپ نے، اور یار بڑا خوبصورت لیا، تو اگر اس بندے کے بولنے پہ وہ اگر بول رہا ہے یار آپ نے دروازے پہ آپ نے باندھا ہوا ہے، یار آپ نے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تعریف کے ساتھ تھوڑا سا کرتے بھی ہیں نا کہ یار یہ آپ نے لے کر تو ہیں لیکن یار دکھا رہے ہیں آپ. تو اگر وہ سامنے والے بندے کے کہنے پہ آپ نے نہیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھے گا، سامنے والے بندے کے بولنے کی نیت کو نہیں دیکھے گا. تو آپ کی نیت میں اگر جتنا اچھا جانور لے کے آ رہے ہیں، جتنا مہنگا جانور لے کے آ رہے ہیں اور جس طرح سے لے کے آ رہے ہیں، لیکن نیت اگر آپ کی صرف اس کی رضا حاصل کرنا، نیت آپ کی صرف اس کی قرب کو حاصل کرنا، تو آپ اس سے پھر چاہے شیطان وسوسے ڈالے تب بھی رب تعالیٰ غفور رحیم میں معاف کرے گا. اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، وسوسے ڈال رہا تھا نا، وہ 3 شیطان ابھی ماریں گے نا لوگ حج پہ شیطان. تو انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو، اللہ نے کہا تم اپنا کام کرو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ شیطان کا کام میرا ہے. اور زندگی بھر انہوں نے جو اپنا کام کیا، آج قیامت تک لوگ ابراہیم علیہ السلام کا کام کر رہے ہیں، اور شیطان نے جو کام کیا آج قیامت تک شیطان کو لوگ کام کر رہے ہیں. وہ راندِ درگاہ ہوا اور آج تک جو ہے وہ عطاب کا شکار ہے. حمید بھائی، معاشرے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جانور ویسے ہی لے آئے اور لوگ گزرتے ہوئے تعریف کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں کہ گھر کے باہر وہ مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر وہ بیمبو سے جو ہے اسے گھیرا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر شیڈ لگایا جاتا ہے، پھر لائٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جانوروں کو ایک اونچی جگہ پر باقاعدہ ماڈل بنا کر نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، اور خرب و جوار کے لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں. کیسے دیکھیں گے آپ اس عمل کو؟ عمران بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر ریاکاری کا عنصر شامل ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی ضرور کریں، لیکن آپ اسی معاشرے کے اندر
کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ پڑوس میں لوگ غریب ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں ہلکے جانور ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی اگر یہ سوچ کر لے کر آ جاتا ہے بڑا سا جانور کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، اور ایک بڑا سا اسٹیج بنا کر اور اس کو جناب علی اوپر کھڑا کر دینا، مٹی کے ڈھیر کے اوپر لائٹیں لگا دینا. اور میں نے جیسے پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ وہ جانوروں کے اوپر جو ہے فلمی اداکاروں کے نام بھی لگا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے لائی گئی ہو اس پہ اس ٹائپ کی ساری چیزیں لگا دینا، تو یہ سب ساری چیزیں ریاکاری کے زمرے میں آتی ہیں. تو ہمیں ہی چاہیے، اور بے ادبی بھی ہے، بالکل بے ادبی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جانور کو لے کر آئے اس کو پھر نام دینا اس ٹائپ کا، اس پہ لائٹیں لگا دینا، اس کو خوب سجانا بنانا، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس معاشرے کے اندر. تو بہرحال تو نیتوں کا حال تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، Obviously. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے اطراف کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس عمل سے معاشرے کے اندر احساس محرومی پیدا نہ ہو. کہیں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک بہت بڑا جانور محلے کے اندر آ جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص ہے جو قربانی کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کے بچے جو ہے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ابا دیکھو فلاں جگہ بڑا جانور آیا ہے، آپ تو لائے نہیں. اب وہ بچہ تو نہیں سمجھتا نا کہ باپ کے حالات کیسے ہیں. تو لوگوں کو اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے. یقیناً اچھے سے اچھا جانور کریں، اس کے مطلب اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ ان کے کسی عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دکھاوا اس کے اندر نہ ہو. اور آپ اچھے سے اچھا جانور کریں، ایک سے زائد کریں. اور کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ قربانی اپنے نام سے بھی کریں، بزرگان دین کے نام سے بھی کریں، اور انبیاء کرام کے نام سے بھی کریں. وہ چیزیں تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ انشاءاللہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. لیکن ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس سے معاشرے کے اندر احساس محرومی پیدا ہو یا دکھاوے کا عنصر پیدا ہو. تو ابھی دیکھیں بہت سارے جانور مارکیٹ کے اندر آئے ہوتے ہیں. ابھی تو مہنگائی کے حساب سے لوگوں نے قربانی کی شرح میں سمجھتا ہوں کہ کم ہو گئی ہے. اور وہ لوگ جو پہلے انفرادی طور پر قربانی کر لیا کرتے تھے، اب وہ ظاہر ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں. اور اجتماعی قربانی کے لیے بھی الحمدللہ مساجد بھی موجود ہیں، اور احساس فاؤنڈیشن نے ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے. اور یہ اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں قربانی کا ماحول میسر نہیں ہے اور لوگ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ہم کس طریقے سے قربانی میں حصہ لیں، تو اس کے لیے آپ ایک بہترین ذریعہ ہے. احساس فاؤنڈیشن تقریباً 15 سال سے کم و بیش یہ کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں. اور جو لوگ انفرادی طور پر قربانی نہیں کر سکتے، اس اجتماعی قربانی میں یہ احساس فاؤنڈیشن نے لوگوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے. تو اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور نیکی کی دعوت دوسروں کو بھی دینی چاہیے. دیکھیں اس وقت ہم اس ماحول کے اندر یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر بھی ہے، ایک ثواب کا کام ہے. لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں ہم، اور جو سامعین ناظرین ہماری یہ باتیں سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ نیکی کی بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. اگر خود حصہ لے سکتے ہیں تو اس میں جتنے لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں کمی تو ہے نہیں. کمی نہیں ہے. دنیا تو اس کے آگے اس طرح سے ہے جیسے مچھر کا کوئی پر ہو، تو اس کے خزانوں میں کمی تو ہے نہیں. وہ ان چیزوں سے ہے بھی بے نیاز، تو وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے. الحمدللہ لوگ تعاون کر بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے نمبرز پر ہمارے نمائندے کال ریسیو بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے دوست اپنی قربانی بک کروا رہے ہیں. احساس کی وساطت سے ہمیں امریکہ سے بھی کالز موصول ہو رہی ہیں، یو کے سے بھی ہو رہی ہیں، دیگر ممالک سے بھی کالز موصول ہو رہی ہیں. اور ہم وقتاً فوقتاً یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جو زیادہ ایک مشہور چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیکی ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن قرآن ہی کی ایک آیت کا مفہوم ہے. علامہ صاحب بیٹھے، ہم ان سے بھی اس کی مزید جو ہے وہ تفصیلات جاننا چاہیں گے کہ قرآن کی ہی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے، اگر تم بتا کر رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے. ہاں، بتا کر رہے ہو تو اس میں نیت ریاکاری کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ دوسروں کو ترغیب ملے، دوسروں کو تحریک ملے، اور وہ بھی اس نیک کام کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ ان میں پیدا ہو اور وہ بھی نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں کچھ دوستوں کے نام بھی لیتا ہوں. انتظار حسین صاحب ہیں یو کے سے، انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ایک گائے میں 3 حصے انہوں نے بک کروائے ہیں. احساس کی جانب سے یہ قربانی کی جائے گی. انتظار حسین نے جو قربانی بک کروائی ہے، اور انہوں نے ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے یہ قربانی انڈیا میں کی جائے. تو بالکل یہ تفصیلات لکھ لی گئی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ 3 حصے گائے کے انڈیا میں قربان کیے جائیں گے. عظیم احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایک بکرا قربانی کے لیے منتخب کیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں کی جائے گی. اور اس چیز کو بھی ہم نے نوٹ کر
لیا انشاءاللہ ان کی جانب سے قربانی کا یہ فریضہ احساس فاؤنڈیشن ادا کرے گا، اور بالکل اسی طرح سے ادا کرے گا جس طرح سے ہم نے آغاز میں ذکر کیا کہ اچھا ایک چیز میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا کہ الحمدللہ جتنے بھی جانور ہیں جو احساس فاؤنڈیشن قربان کرتا ہے یہ سال ہر سال احساس فاؤنڈیشن ہی کے فارم ہاؤسز پر تیار کیے جاتے ہیں اور بہت بہترین انداز میں ان کی نگہداشت کی جاتی ہے. ویٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں یعنی کہ جانوروں کے ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، بہت ٹرینڈ عملہ ہوتا ہے، انہیں بہت اچھی خوراک دی جاتی ہے، ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، پینے کا جو پانی انہیں فراہم کیا جاتا ہے وہ صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے. عمومی طور پہ جانوروں کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں تو کوئی سا بھی پانی دے دو ٹھیک ہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن وہ بھی ایک جاندار ہے. اگر گندا پانی مضر صحت پانی انہیں دیا جائے تو ان کی صحت پر جو ہے اس کا اثر پڑ سکتا ہے. تو بہت بہتر انداز میں، اچھے انداز میں وہ جانور تیار کیے جاتے ہیں اور پھر جب قربانی کا موقع آتا ہے ان میں سے جو جانور اپنی شرعی عمر پورا کر چکے ہوتے ہیں انہیں قربان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کے تمام مراحل، گوشت کی تقسیم کا مرحلہ ہو یا پکا کر دینے کا مرحلہ ہو یا پھر چرم قربانی سے حاصل کی گئی رقم کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہو، تو الحمدللہ وہ تمام مراحل اسی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ جو دوست بھی اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں رب تعالیٰ اس کو اپنے مطابق، اپنے فضل کے مطابق اس کا بدل عطا کرے. اور یقیناً وہ اس چیز میں بڑا غیرت مند ہے، بڑا خوددار ہے. اگر کوئی اس کے لیے اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی اسے فراموش نہیں کرتا، وہ بھی اسے نہیں بھولتا. ناظرین پروگرام میں یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. جہانزیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جہانزیب بھائی سے گزارش کریں گے. جہانزیب بھائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گئے ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی
کہنے بھائی کیا کہنے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ بھائی جانزیب بھائی ماشاءاللہ سلامت ہے، بہت اچھی نعت آپ نے پروگرام میں شامل کی۔ ناظرین ہم ایک بار پھر سے احساس کی اپیل آپ تک پہنچانا چاہیں گے، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اپنی قربانی بک کروا سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بک کی گئی قربانی آپ جس علاقے میں چاہ رہے ہیں، جو جانور چاہ رہے ہیں، جانور میں جتنے حصے چاہ رہے ہیں، آپ اسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں۔ ان تفصیلات کو ہمارے نمائندے نوٹ کر لیں گے اور پھر اسی کے مطابق الحمدللہ یہ قربانی کی جائے گی۔ علماء کرام کے زیر سرپرستی یہ قربانی کی جاتی ہے۔ جتنے شرعی مسائل ہیں ان کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ قربانی میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا شخص قربانی کر رہا ہے جو کسی اور ملک میں ہے، مثال کے طور پہ آپ امریکہ سے یہ قربانی بک کر رہے ہیں، کینیڈا سے کر رہے ہیں، UK سے کر رہے ہیں، کسی اور یورپی ملک سے کر رہے ہیں، ناردرن سائڈ سے کر رہے ہیں، کہیں سے بھی مشرق وسطیٰ سے کر رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ آج اگر پاکستان میں بقرعید کا پہلا دن ہے تو وہاں پر بقرعید پہلے ہو چکی ہے، یا جو ساؤتھ کے ممالک ہیں وہاں پر ایک دن کے بعد بقرعید ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ قربانی اگر ایک شخص کر رہا ہے کسی ایسے مقام سے کہ جہاں سے وہ بہت دور ہے تو پھر دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت ہونا چاہیے۔ علماء کرام سے ہی ہم نے یہ بات سن رکھا ہے۔ پھر یہ بھی کہ کسی ایک شخص کو وکیل کرنا ہوتا ہے، آپ احساس فاؤنڈیشن کو یعنی کہ اس ادارے کو، احساس ٹرسٹ کو آپ وکیل کر رہے ہیں تو آپ کی جانب سے یہ قربانی احساس فاؤنڈیشن یہاں پر ادا کرے گا۔ پھر جو قربانی میں حصے ہوتے ہیں، پھر جس طرح سے جانوروں کے گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، ویسے تو آپ سارا گوشت اگر اپنے گھر پر کر رہے ہیں تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو زیادہ مستحب عمل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائے، ایک خود کے لیے رکھا جائے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے، غرباء کے لیے رکھا جائے۔ لیکن اختیار ہے، ہم چاہیں تو وہ سارا گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو پھر obviously یہ سارا گوشت یہ غرباء کا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر آپ کو قربانی کا ثواب مل رہا ہے اور سنت ابراہیمی اور جو صاحب استطاعت ہے ان کے لیے واجب بھی ہے، تو جہاں پر آپ کو واجب کا ثواب مل رہا ہے، سنت ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، وہیں پر اگر آپ کی جانب سے کی گئی قربانی کا گوشت محض غرباء میں تقسیم کرنے کے لیے ہے، فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے ہے، تو آپ کو ایثار کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کو بھائی چارے کا ثواب بھی مل رہا ہے، آپ کو درد مندی کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ جو درد آپ کے دل میں معجزن ہے اپنے مسلمان بہنوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے ہم مذہبوں کے لیے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، جو پاکستان میں اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، ہندوستان میں اسکیٹرڈ آبادیاں ہیں، دور دراز کے مقامات پر لوگ رہتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور جموں کشمیر اگر اس کی آبادی کا جائزہ لیا جائے تو محتاط اندازے کے مطابق میں اگر یہ بات کہوں تو کم و بیش دنیا کی 40% آبادی، غالباً 35 سے 40% آبادی صرف اس خطے میں بستی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک تو تھکلی پاپولیٹڈ ہے کہ بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، پھر بہت سے گاؤں دیہات ایسے ہیں جو 20-25 گھروں پر مشتمل ہے، پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آبادیاں ہیں، انٹیریئر میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، بلوچستان میں دیکھیں تو وہ ایک گاؤں ایسا ہے کہ جہاں پہ 2 گھر ہیں، پھر میلوں کے بعد مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ 200-300 میٹر کے بعد کوئی ایک دوسرا گھر ہے، ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع نہیں ہیں، آمد و رفت کے ذرائع نہیں ہیں، وہاں پر کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں ہیں، اور وہ لوگ مطلب ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں کے لیے قربانی بک کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے، کہ جن کے لیے آپ کے دل میں صرف محبت ہی کا جذبہ، آپ انہیں پہچانتے بھی نہیں ہیں لیکن بس محبت ہے کہ یہ ہمارا ہم وطن ہے، یہ ہمارا ہم مذہب ہے، چلو اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت پہنچ جائے جو پورے سال نہیں پہنچ پاتی، کم از کم سال کے اس موقع پر تو اس تک یہ نعمت پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کو جہاں پہ سنت کا ثواب ملے گا، واجب کا ثواب ملے گا، وہاں پہ آپ کو ایثار کا بھی، دردمندی کا بھی، بھائی چارے کا بھی، اپنے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، چونکہ یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھلایا یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم واحدہ کے مانند ہے، کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہمارے داہنے ہاتھ میں تکلیف ہے تو ہمارا بایاں ہاتھ اس بات سے بے خبر ہو، یا ہمارے جسم کا باقی تمام حصہ ہم زندگی کی رعنائیوں میں ویسے ہی مصروف ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، صرف ایک ہاتھ میں ہی تو تکلیف ہے، باقی تو سارا جسم ٹھیک ہے۔ obviously اگر ایک ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو ہماری زندگی کے سارے اعمال متاثر ہوں گے۔ تو مسلمان کو بھی جسم واحدہ کہا گیا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر
تاب خاک کاش اگر حضرت اقبال نے کہا تھا وہ obviously انہی بنیادوں پر کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم واحد ہے. تو الحمدللہ جب ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور حج کا بھی ذی الحج میں جو ہے وہ حج کا فریضہ بھی مسلمان ادا کرتے ہیں, تو حج تو ہے ہی ایک ایسی ہی عبادت, اجتماعیت کی ہی عبادت ہے, اور یہ مسلمانوں کی جو ہیبت ہے وہ اقوام عالم پر واضح کرنے کی ایک عبادت ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور کم و بیش 3 سے 4 ملین لوگ حج کے موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ اسلام میں بہت سی انفرادی عبادات ہیں وہاں پر بہت سی اجتماعی عبادات بھی ہیں, جہاں پہ جانی عبادات ہیں وہاں پر مالی عبادتیں بھی ہیں. تو یہ جو عبادت ہے قربانی کی, اس میں ہمیں آپشنز ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے, یہ استطاعت دی ہے, آپ اس مرتبہ یہ قربانی کر رہے ہیں, تو میری ریکویسٹ ہے, میری گزارش ہے, میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ میں نے خود بھی ارادہ کیا ہے کہ میں بھی اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ ایک حصہ شامل کروں, اور اس نیت کے ساتھ شامل کروں کہ میں بتا رہا ہوں, مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نعمت کے اظہار کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم ریاکاری کی اور دکھاوے کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس سے بچنے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بچنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم جانور لاتے ہیں, گھر کے باہر باندھتے ہیں اور پھر وہاں پر قربان کرتے ہیں, جو کہ ایک اچھا عمل ہے, ہم بھی کریں گے, ہم جانور لائیں گے, ہمارے بچوں کو اس سے تحریک ملے گی, ترغیب ملے گی, وہ اس چیز کو, اس تہوار کو مسلمانوں کے سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ بچپن ہی سے اس کو آبزرو کریں گے, تو پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. لیکن وہ جو ایک وسوسے کی بات ہم کر رہے تھے کہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے, یہ سوچ ڈال دیتا ہے کہ یار تمہارا جانور بڑا اچھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, تو اگر ہم ایک اجتماعی قربانی بک کریں نا, آن لائن جائیں, اپنے موبائل سے ویب سائٹ آن کریں اور پھر پیمنٹ ٹرانسفر کریں اور پھر ایک قربانی بک کر لیں, اور پھر ہم چاہیں تو اس قربانی کے بارے میں ہمارے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا, تو اس میں وہ دکھاوے اور ریاکاری کا جو عنصر ہے وہ تو سرے سے غائب ہی ہو جائے گا, وہ سرے سے مٹ ہی جائے گا. اللہ تک تو ہماری نیتیں ہی پہنچتی, لیکن اگر اس نیت سے ہم نے ایک چیز کر لی تو کیا پتہ اس کے صدقے ہماری باقی تمام قربانیاں بھی قبول کر لی جائے, ہماری باقی تمام عبادتیں بھی قبول کر لی جائے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں. علامہ صاحب ایک ہم تو ایک دنیاوی اعتبار سے کہہ لیجیے کہ سوچ لیں, آپ علمی اعتبار سے بھی ذرا اس میں مزید اضافہ فرمائیے کہ ٹھیک میں نے سوچا ہے یا کوئی شرعی قدغن ہے اس چیز کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے عمران بھائی کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے نا وہ اسی طرح سے, جیسے ابھی آپ نے بڑی ہی پیاری بات, بڑی مزہ آ گیا واقعی الحمدللہ اس بات کو, کہ ایسا ہے کہ قربانی جب ہم نارمل کر رہے ہوتے ہیں گھر میں یا علاقے میں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجتماعی قربانی کے ساتھ کچھ لوگ محلے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میرا 4 حصہ ہو گیا, میرا 4 حصہ ہو گیا ہے, چھوٹے بھائی کا 1 حصہ ہو گیا, یار 1 حصہ کم پڑ رہا ہے. اب کسی پڑوسی کو کہتے ہیں یا کسی تھرڈ پرسن کو کہتے ہیں یار ایسا کرو تم 1 حصہ پڑ رہا ہے میرا, آپ 1 حصہ کر لو. تو وہ بولتا ہے یار میں نے تو بکرا لے آیا ہوں میں, لیکن میں تو نہیں کر سکتا, لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ شرعی حیثیت بتا رہا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں کہ بھائی میں 1 حصہ لے لیتا ہوں, گوشت کی ضرورت مجھے پڑے گی تو میرا گوشت کا کام ہو جائے گا, تو میں اس بنا پر 1 حصہ لے لیتا ہوں تم سے. تو عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس نیت سے اس کی قربانی میں حصہ ڈال دیا تو وہ جو 6 لوگ تھے ان کی بھی قربانی ختم ہو جائے گی. اللہ مان, اگر اس نیت سے اس نے, ایک بندے نے اس نیت سے لے لیا کہ میں یار 1 حصہ اس سے لے لیتا ہوں اور اس میں سے مجھے گوشت مل جائے گا, اس کی نیت صرف گوشت لینے کی ہے, تو آپ اندازہ لگائیں جو 6 بندی کی نیت صاف تھی, 6 بندی کی نیت قربانی کی تھی اور اس کی نیت میں صفائی تھی, اس ایک بندے کی قربانی کی وجہ سے وہ پوری قربانی ضائع ہو جائے گی. اگر ان 6 لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ یہ اس لیے شامل ہو رہا ہے, بالکل اگر علم نہ ہو پھر تو ایسا نہیں ہوگا. پھر روا ہے, جسے اجتماعی قربانی میں نا کہ ہر بندے, جیسے بھی عمران بھائی نے کہا نا کہ میں تو گھر میں کروں گا اپنے طور پر, بالکل جیسے کرنا ہے لیکن ایک میری بھی خواہش ہے کہ میں جو ہوں کسی بھی اجتماعی قربانی یا ویلفیئر میں ایک کر لوں کہ جس کا صرف مجھے علم ہو. کیا پتہ اس قربانی کے کرنے کی وجہ کر, اس کی نیت کی وجہ کر اللہ تعالیٰ میری اس قربانی کو بھی قبول کر لے. بالکل ایسا یہ شریعت سے ہے کہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس کے لیے سامنے والی کی, جس کے ساتھ آپ حصہ ڈال رہے ہیں یا جس کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, تو سامنے والی کی بھی نیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیت قربانی کی کیا ہے. اگر اس کی نیت میں گوشت لینا ہے, اس کی نیت میں دکھانا ہے, اس کی نیت میں ریاکاری ہے, تو اس کی وجہ کر آپ کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی. تو آپ اپنی قربانی کو ضائع نہیں کریں, اس سامنے والے کی بندی کو, نیت کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے انجام. خوبصورت خوبصورت. حمید بھائی کیا مصروفیات آپ کی رہتی ہیں اور کیا معمول رہتا ہے بقرعید میں؟ آپ کیسے قربانی کرتے ہیں؟ اجتماعی طور پر کرتے ہیں, انفرادی طور پر کرتے ہیں, کسی ادارے کے ساتھ کرتے ہیں, یا فیملی میں اس طرح کا معاملہ ہے؟ کیا معمول ہے؟ عمران بھائی الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان ہے
کہ ہمیشہ قربانی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ہے کہ حالات کے تحت کبھی انفرادی طور پر جانور لے آتے ہیں، اور اگر ایسی پوزیشن نہیں ہوتی فی زمانہ جو حالات ہیں تو ہم قربانی میں حصہ لے لیتے ہیں، اور اس میں ہم شرم محسوس نہیں بالکل کرتے صحیح۔ الحمدللہ۔ اور جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے قربانی میں حصہ لیا، چونکہ وہ پوچھتے ہیں تو ہمیں بتانا پڑتا ہے، پھر ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں جی قربانی میں حصہ لیا ہے، تو بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم نے مسجدوں میں حصہ لیا، ایسے سماجی تنظیموں جس طریقے سے آپ کا احساس ہے، مختلف پلیٹ فارم ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس پہ ہم نے جو ہے ہم حصہ لیتے ہیں اس میں الحمدللہ۔ اور بچے تو ہمارے ضد کرتے ہیں، بچے تو دیکھیں بچے ہی ہوتے ہیں، تو ان کی تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھئی کوئی جانور لائیں اور اس کے ساتھ وہ کھیلیں باندھیں۔ یہ بچوں کا ایک معصومانہ انداز ہوتا ہے، مطلب ان کے اندر یہ کوئی ریاکاری کا معاملہ نہیں ہوتا، ان کا ایک شوق ہوتا ہے بچوں کا۔ دیکھ بڑے لوگ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے، تو بچے تو اسی بات کا اصرار کریں گے۔ ہر بچہ دیکھیں آپ، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر گائے آئے اور بکرا بندھا ہوا ہو۔ یہ ویسے اچھا ہے نا کہ بچے آغاز ہی سے، شروع ہی سے وہ پہلے شوق کی خاطر اس میں رہتے ہیں، اور پھر جب آہستہ آہستہ ان کی عمریں بڑھتی ہیں تو انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ چلیں شوق تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ حکم بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہم ایک یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔